نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ آج کی نشست کا جو عنوان انتخاب ہوا ہے، آپ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ کشف اور الہام کی شرعی حیثیت۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مضمون کا مطلب کیا ہے، کشف و الہام کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور پھر اس کی شرعی حیثیت خود بخود آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ سورۃ الجن 29واں پارہ، کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہی غیب جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو رسالت کے لیے وہ پسند کر لیں۔ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، انہیں منتخب کر کے اپنے غیب کی کچھ باتیں انہیں بتا کر ان پر بھی، ان کے آگے بھی، ان کے پیچھے بھی پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے بھی پیچھے بھی رصدا، پہرے لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کیونکہ اس نے اپنے غیب کی باتوں پر انہیں جو مطلع کیا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو عالم الغیب بنائے، اس لیے کہ یہ میرے پیغامات ہیں، یعنی اللہ کے پیغامات ہیں، یہ پیغامات دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ ان کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ سب کچھ اللہ کے سامنے رہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو غیب کی وہ باتیں جو اللہ ان لوگوں کو منتخب کر کے، جن کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ انہیں میں رسول بناؤں، انہیں عطا کرتا ہے، تو وہاں بھی مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ پیغامات ہیں لوگوں تک پہنچائے جائیں، نہ کہ یہ باتیں بتا کر اللہ انہیں عالم الغیب بنانا چاہتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ آیا اللہ کے غیب کو، جو علم غیب ہے،
اس کو جاننے کے کوئی اسباب اور ذرائع ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی فرما دیا عالم الغیب، کہ عالم الغیب میں ہوں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، میں اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے ان کے کہ جن کو خود منتخب کروں رسالت کے لیے، پیغامات آگے پہنچانے کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اور چابیاں ہی اس کے پاس ہے، کائنات میں کسی کو یہ بھی پتا نہیں کہ غیب کی چابیاں ہیں کیا، ہیں اور ہیں کہاں۔ جس طرح ظاہری علم کو جاننے کے لیے اللہ نے کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دی ہیں، ہاتھ لگا کر ہم کسی چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں، یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، یہ علم آ گیا ہے۔ آنکھ اٹھا کر ہم دیکھ سکتے ہیں، جس چیز کا علم نہیں تھا جب آنکھ بند تھی، آنکھ کھولی دیکھ لیا، علم آ گیا، یہ ظاہر کو جاننے کے لیے۔ سن کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ آواز انسان کی ہے، گدھے کی ہے، مرغے کی ہے، کسی اور جانور کی ہے۔ یہ ظاہر کا علم جاننے کی چابیاں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ چکھ کر زبان کے ذریعے ہم یہ چابی ہے بتا سکتے ہیں یہ چیز کڑوی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے۔ سونگھ کر بتا سکتے ہیں کہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے۔ یہ ظاہر کو جاننے کی چابیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ غیب کو جاننے کی چابیاں کیا ہیں اور کہاں ہیں یہ بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ غیب ہے ہی اسی کے پاس، غیب وہی جانتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کی باتیں جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے بتاتا ہے، اور بتانے کا مقصد اس کو عالم الغیب بنانا نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کو آگے پہنچایا جائے، امت تک پھیلایا جائے۔ وہ باتیں، غیب کی باتیں اللہ اپنے ان بندوں کو کس طرح بتاتا ہے؟ بذریعہ وحی۔ وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو وہ باتیں بتائیں جو کسی کے علم نہیں۔ جنت کے بارے میں کس نے دیکھی ہے؟ نقشہ کھول کھول کے اللہ کے نبی نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا بذریعہ وحی۔ جہنم کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، قبر میں کیا حساب و کتاب ہے، سوال ہے، آخرت میں کیا معاملات ہے، سابقہ انبیاء کی کہانیاں جو کسی کے علم میں نہیں تھی، بذریعہ وحی اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مطلع فرمایا۔ ان بتائی ہوئی باتوں میں احکامات بھی ہیں، سابقہ قصص، جھگڑے اور باطل مذہبوں کا بطلان بھی ہے، اور واضح و نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔ تو یہ سارے موضوعات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں جو بتائیں مقصود کیا ہے، کہ ہر ایک تک اللہ رب العالمین ان پیغامات کو پہنچاتا ہے، لیکن اپنے مخصوص اور برگزیدہ بندوں کے ذریعے ان کو مطلع کرتا ہے بذریعہ وحی۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ بذریعہ وحی اللہ رب العالمین غیب کی باتیں جو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کا علم ہے، ان میں سے جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے تو اللہ اپنے منتخب کیے ہوئے رسولوں کو، وہ رسول انسانوں میں سے یا ملائکہ اور فرشتوں میں سے، اللہ نے جبریل کو بھی رسول کہا کہ وہ بھی اللہ کا پیغام لے کے آتا تھا نبی کے پاس، تو رسول ہو گیا۔ رسول کا معنی ہے پیغام لے کے آنے والا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا اور بتایا۔ اب آیا وحی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے اس پوشیدہ علم کو جانا جا سکے کہ کیا ہے؟
اب ایک طبقہ ہے کہ جنہوں نے کہا ہاں اور ذریعہ بھی ہے، اور وہ ذریعہ کشف اور الہام ہے۔ کشف کا معنی ہے اس حجاب کو ہٹا دینا، کھول دینا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے ایک چیز غیب ہے، جب پردہ منکشف ہو جائے گا، کھل جائے گا، تو ہمارے لیے کوئی چیز غیب نہیں رہے گی۔ اور الہام کا معنی ہے القاء، کہ کسی چیز کا قلب پر اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر القاء ہو جانا۔ اور انہوں نے اپنے اس موقف کے اس بات کے لیے جو دلائل دیے ہیں، ان دلائل میں سے بعض سچے واقعات بھی ہیں اور بعض جھوٹی کہانیاں بھی ہیں۔ چند سچے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور مشرکین نے اس واقعہ اور وقوعہ کا انکار کیا، بالخصوص کہ بیت المقدس بھی آپ گئے تھے، تو بتاؤ بیت المقدس کی نشانیاں ہمیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی دیر کے لیے بیت المقدس گئے، آپ نے وہ سب کچھ یاد تو نہیں رکھا تھا۔ آپ حجر حتیم میں کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پوچھو کیا نشانیاں پوچھتے ہو؟ وہ پوچھتے گئے تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، یعنی وہ جو حجاب تھا فاصلوں کا وہ ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی دیکھتے گئے اور بتاتے گئے۔ اسی طرح ایک وہ حدیث کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کچھ سوالات کیے، کچھ اعرابی بھی آ گئے، کچھ سوالات نامناسب بھی ہو گئے، تو آپ کافی غصے میں آئے، منبر میں بیٹھ گئے اور فرمایا سلونی ما شئتم فما تسألونی عن شیء، پوچھو آج کیا پوچھتے ہو میرے بارے میں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو آج میں یہاں سے ہٹنے اور اٹھنے سے پہلے تمہیں جواب دے کے جاؤں گا۔ حتیٰ کہ بعض کسی نے یہ پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہاں۔ کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے حجاب ہٹا دیے تھے، اور اللہ کے نبی جو سوال آتا تھا آپ پر منکشف تھا اور آپ بتا رہے تھے۔ اور اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جامع ترمذی میں ہے، سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے لیے وقت پر نہیں پہنچے، صحابہ کرام انتظار کرتے کرتے روشنی پھوٹ گئی، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو، اب ارادہ کر ہی لیا تھا کہ ہم نماز پڑھ لیں کیونکہ سورج نکلنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ نے فوراً صفیں بنوائی اور مختصر سی نماز پڑھائی، کہ ٹائم ہی مختصر تھا، اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہی آپ پیچھے پلٹے اور فرمایا اعلیٰ مصافکم، اپنی اپنی جگہ سب بیٹھے رہو۔ آج میں بتاؤں گا کہ میں لیٹ آیا ہوں، کیوں لیٹ آیا ہوں۔ میں رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھا، جو میسر تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے نیند آنے لگی، نیند کا غلبہ بہت زیادہ بھاری اور ثقیل ہو گیا، میں سو گیا، بس کیا دیکھتا ہوں کہ خالق کائنات میرے سامنے ہے، کیا ہی خوبصورت صورت ہے، اللہ کے سامنے ہوئے، اللہ عز و جل کا دیدار کر رہا ہوں،
نیند کی حالت میں، عالم بیداری میں اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، یہ خواب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مجھ سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، آج بالائی مخلوق کسی عنوان پر بحث کر رہی ہے، وہ کس عنوان پر بحث کر رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ مجھے نہیں پتا، اللہ مجھے نہیں پتا کہ بالائی مخلوق کس عنوان پر آج بحث کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنا دست مبارک میرے پیٹھ پہ رکھا، یوں دو کندھوں کے درمیان انگلیوں کی برودت اور ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور اسی وقت سب کچھ میرے سامنے کھل کر آ گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے پھر مجھے آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رب العالمین۔ تو رب نے وہی سوال کیا فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ بالائی مخلوق یعنی فرشتے آسمانوں پہ آج کچھ بحث کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، کسی علم کسی عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ عنوان کیا ہے؟ تو فرمایا اب مجھے جواب آتا تھا، کیونکہ اب میرے سامنے سب کچھ کھل گیا تھا، مجھے جواب آتا تھا۔ میں نے فرمایا فی الدرجات والکفارات، دو موضوع ہے، ایک موضوع ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ اگر بندے کریں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں، دوسرا موضوع یہ ہے، اور کون سے اعمال ہیں کہ اگر بندے وہ عمل کریں تو اللہ اپنے بندوں کے سابقہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تفصیلی حدیث ہے۔ پھر رب نے پوچھا اچھا درجات کیا ہے؟ تو مجھے آتا تھا، میں نے بتایا۔ کفارات کیا ہے؟ تو مجھے آتا تھا، میں نے بتایا۔ یہ ایک تفصیلی حدیث علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہوا کہ وہ حجاب جو غیب کے ادراک اور جاننے کے تھے وہ منکشف ہو گئے، وہ کھل گئے اور ہر چیز آپ کے سامنے ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کے علم غیب کو جاننے کے لیے اللہ کی وحی کے علاوہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کشف ہے۔ ان سارے دلائل اور جتنی اور بھی حدیثیں ہیں، ان کا ایک ہی جواب ہے کہ رب نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب نے فرمایا ان قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میرے نبی جو کچھ بھی تمہیں بتاتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہی کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی وحی کی ایک شکل ہے۔ تو یہ وحی سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی وحی ہے۔ سچے خواب بھی اللہ کے پیغمبر کی وحی ہے۔ لہذا یہ چیز اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ کے علم غیب کو جاننے کے لیے وحی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ ساری شکلیں یہ اللہ کی وحی کی ہے اور اعجازی کیفیات ہے۔ نبی کا معجزہ برحق اور یقینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، اور آپ کا یہ بیٹھ جانا اور سوال کرنا یہ بھی ایک اعجازی کیفیت ہے، معجزہ ہے اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، معجزہ اور کرامت میں بڑا فرق ہے۔ معجزہ سب سے پہلے اس چیز کو کہتے ہیں جو خرق ادا ہو، کہ ایسے فعل یا قول کا صدور کہ جو ظاہری اسباب سے بالا تر ہو، اس فعل کو کہتے ہیں معجزہ۔
اگر وہ اس کا صدور نبی کی طرف سے ہے، معجزہ نبی کی طرف سے اس کا صدور، نمبر ایک۔ نمبر دو، معجزہ جو ہے وہ نبی کی نبوت اور صداقت کی برہان اور دلیل ہوتا ہے۔ معجزہ مخالفین پر الزام حجت ہوتا ہے۔ معجزہ کے بارے میں صاحب معجزہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ میرا معجزہ ہے۔ معجزے سے اللہ کے احکامات، اوامر اور نواہی کا استدلال ہوتا ہے، جبکہ کرامت جس کی نسبت اولیاء اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے اس کا صدور کسی ایسے عمل کا کہ جو خرق عادہ ہو، جو ظاہری اسباب سے بالا تر ہو اور ایک بندے کے ہاتھوں اللہ ایسا کام کرا دے، یا ایسی بات ایک بندہ کہہ دے کہ جو ظاہری علوم سے تعلق نہیں رکھتی لیکن وہ حق کے موافق ہو جائے، وہ حق کے موافق ہو جائے، وہ کرامت ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو پورا کر دیا، اس دعا کرنے والے کی کرامت ہے۔ بد دعا کی، اللہ نے مخالفین کو ہلاک کر دیا، یہ بھی اس کی کرامت ہے۔ کوئی بات بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا بعد میں ہو گیا، یہ اس کی کرامت ہے۔ لیکن کرامت حق کی دلیل اور برہان نہیں ہوتی۔ کرامت سامنے والے پہ الزام حجت کے لیے نہیں ہوتی۔ کرامت کا جس سے صدور ہو وہ خود بھی نہیں جانتا ہوتا بسا اوقات کہ آیا یہ کرامت ہے، میرے اس فعل کا جو تعلق ہے، صدور ہے، یہ میری کرامت ہو سکتی ہے یا اللہ کی طرف سے ڈھیل، استدراج بھی ہو سکتا ہے، ڈھیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور کرامت وہ افعال اور وہ اقوال مانے جائیں گے جو شریعت کے تابع ہوتے ہیں، شریعت کی حدود میں ہوتے ہیں، نہ وہ مستقل دلیل ہوتے ہیں، نہ اس سے کوئی استدلال لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے حجت کے طور پر کسی بات اور اپنے موقف کو منوانے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب یہ حتمی بات ہی رہی ہے، اس کی یقینیات بھی اس وقت ہوتی ہے کہ ایک بات کہنے والے نے کہی جو شریعت کے تابع ہے، اور بعد میں متحقق ہوا ثبوت کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے، تو اب پتہ چلا کہ کہنے والے کی زبان سے اللہ نے حق کی جاری کرا دیا تھا۔ جا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں زندگی میں کہ کئی بار انہوں نے ایک بات کہی، لیکن بات کہتے وقت وہ خوف زدہ ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی شکل میں آیات نازل فرما دی کہ یہ تو اللہ کا حتمی فیصلہ تھا جو پہلے اللہ نے عمر کے زبان پر یا دل پہ القاء کر کے ان کی زبان سے جاری کرا دیا تھا۔ یہ القاء ہے، یہ کشف، اس حد تک کشف و القاء کو ماننا یہ اہل السنہ والجماعہ کے تمام مسالک کا اتفاق ہے کہ اس حد تک۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں کوئی ملہم ہوتا ہے، میرے اس میں امت میں محدث کوئی ہے، ملہم کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین کئی بار ان کے دل میں القاء کر چکا، ایک بات انہوں نے ایک مشورتاً دی جو دلیل نہیں ہے، مشورتاً دی، لیکن اللہ نے بعد میں قرآن مجید بھی نازل فرما دیا بعین ہی اسی طرح۔ تو یہ کشف و القاء، اس سے نہ غیب کی باتیں معلوم ہوئی، بلکہ ایک بات کہنے والا خود بھی اس وقت یقین نہیں رکھتا کہ آیا یہ میری بات درست ہے یا غلط ہے، بعد میں اسے تائید حاصل ہوئی، شریعت کی تابع ہے، حدود شریعت میں رہتے ہوئے، لیکن معاشرے میں کشف و الہام کا جو لفظ معروف ہے وہ علم تصوف اور طریقت کی اصطلاح ہے۔ کشف و الہام جو ہمارے اسلاف نے جہاں جواز کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، تو
تو وہ اس حد تک ہے کہ وہ نئی بات نہیں ہے کوئی شریعت کی، وہ کوئی دلیل نہیں ہے، برہان نہیں ہے، اس کا صدور اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ جب چاہے انسان اپنی کرامتیں دکھانا شروع کر دے۔ وہ شعبدے باز ہو سکتا ہے، وہ مداری ہو سکتا ہے، وہ کوئی نجومی و کاہن ہو سکتا ہے کہ جو اسی وقت آئیے اسی وقت غیب کی خبریں بھی بتائے کہ اس کو کشف ہو گیا، اور اپنے مداری پن کے ذریعے، اپنے علم سحر کے ذریعے لوگوں کو کے سامنے شعبدے بازیاں بھی پیش کرے۔ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس سے صدور ایسے امور کا ہوا جو عین شریعت کے مطابق ہے، اور پھر آگے چل کر اس کا متحقق ہونا، صحیح ہونا بھی حالات نے ثابت کیا، اس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ رب العالمین نے میری بات سچی کر دی، جو زبان سے جملہ نکلا وہی پورا ہو گیا، ویسے ہی ہو گیا، خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن اچانک اس کے دل میں آنے والے خیال کو وہ دلیل اور حجت نہیں سمجھتا، اور علم طریقت اور علم تصوف کے اندر جو کشف اور الہام کا درجہ ہے اور مقام ہے، اس کی چند مثالیں میں یہ تصوف کی انتہائی معروف کتاب ہے کلیات امدادیہ، یہ 10 کتابوں کا مجموعہ ہے جس پر لکھا ہے کہ یہ وہ 10 کتابیں ہیں جو تصوف اور سلوک، تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق میں بے نظیر اور اس فن کی بنیادی اور مشہور کتابیں ہیں۔ ان میں سے چند عبارتیں کشف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سمجھیں کہ جو عرف عام کشف الہام کا لفظ مشہور ہے، اور جو پیری مرشدی کا ایک نظام رائج ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا دین سے کیا تعلق ہے۔ یہاں ایک نقطہ واضح کر دوں کہ علم تصوف سے وابستہ ہر طبقے کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ علم تصوف کے ابتدائی جو حلقہ جات ہیں ان میں زہد و ورع اور تقوی ہے، عبادات کے مختلف طریقے اور شکلیں، زہد و ورع اور تقوی۔ بعض اسلاف کو تصوف کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، انہوں نے صرف زہد و ورع اور تقوی کی حد تک اس کی تعلیمات کو قبول کیا ہے، وہی جو شریعت کی تابع ہے۔ لیکن جب اس میں آگے غلو آتا ہے، کیونکہ ایک درجے پہ پہنچنے کے بعد دوسرا درجہ، پھر دوسرے درجے کے بعد تیسرا درجہ، جب معاملات آگے بڑھتے ہیں، بسا اوقات علم تصوف کے مبتدی کو، یعنی بنیادی اس علم میں قدم رکھنے والے کو بھی آخر میں کیا ہے، ان کے کیا نظریات اور عقائد ہیں، علم تصوف میں کیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں ان عبارتوں کو سمجھانے کے لیے تصوف کی چند اصطلاحات آپ کے سامنے رکھوں۔ موضوع ایسا دیا ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی دینا پڑے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ علم تصوف کی 3 اصطلاحات، ایک ہے سالک، ایک ہے عارف، اور ایک ہے واصل۔ سالک کا لفظ سلوک اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو قرآن و سنت یعنی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، یہ سالک ہے، یہ سالک ہے۔ شریعت کی تعلیمات، آداب میں، حلال میں، حرام میں، جائز میں، ناجائز میں شریعت کے امور کی پابندی کر رہا ہے، یہ سالک ہے۔ اور ان کے ہاں پہلا درجہ ہے، پہلا قدم ہے۔ جب ایک شخص شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر لیتا ہے تو آگے
اس کا جو سفر شروع ہوتا ہے اس سفر کا نام عرفان رکھا گیا ہے، عرفان، معرفت۔ اب لفظ جو ہے وہ اچھے الفاظ کا انتخاب ہے، لیکن ان کے جو معنی لیے گئے ہیں وہ فاسد ہے۔ معرفت، دین کی معرفت ہم سب کہتے ہیں ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت ہم سب کہتے ہیں، لیکن اس لفظ عرفان کے تحت وہ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کی معرفت کا ایک ایسا سفر شروع کرتے ہیں جس کی شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی، جسے شریعت نے روکا، اور اس معرفت کے لیے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت سارے ایسے عمل کرتے ہیں جو خلاف شریعت ہے۔ مراقبے ہیں، چلے ہیں، سفر ہے، ترک دنیا ہے، ترک شہوات ہے، ترک خواہشات ہے، مختلف اس کے اندر انہوں نے ضابطے مقرر کیے ہیں کہ اللہ کی حقیقت کو جاننا ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ کی صفات کے ذریعے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ شفیق ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، الغفار ہے، الغفور ہے، الجبار ہے، القہار ہے، القدوس ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، بس ان کا معنی اور معرفت اللہ تعالیٰ کی اس حد تک وہ اللہ کی ذات کی معرفت کا سفر کر رہا ہے کہ اللہ ہے کیا۔ اس معرفت، اس سفر کا نام انہوں نے عرفان رکھا۔ جب ان پر کچھ فیوز و برکات کا فیضان ہوتا ہے بقول ان کے، جبکہ دیکھا جائے تو شیطانی دروازے اور ابلیسی راہیں ان پر کھلتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اللہ کی طرف معرفت کا ہمارا سفر جو ہے آسان ہو رہا ہے۔ حقائق اللہ کے ان کے سامنے بقول ان کے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ عرفان کے سفر کو طے کرنے والا عارف باللہ جو ہے وہ اللہ کو بالمشافہ دیکھتا ہے اور بالمشافہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے، جو انبیاء کو بھی حاصل نہ ہو سکا مقام۔ جب وہ اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ سے بالمشافہ اس کی ملاقات آمنے سامنے، اور پھر اللہ سے ہم کلام ہونا، تو اب عارف کا عرفان والا سفر مکمل ہوا۔ اب تیسرا سفر جو ہے وہ وصول کا ہے، اب وہ واصل باللہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ واصل باللہ، وصول کہ اللہ سے مل گیا، اللہ سے مل گیا۔ یہاں آ کر پھر ان کی کئی اصطلاحات ہیں، اس کو جان، یہ باقاعدہ علم طریقت ایک علم ہے جو علم شریعت کے مقابلے میں گھڑا گیا ہے، اور فلسفہ یونان کی بھرمار ہے۔ اور فلسفہ یونان جو ہے وہ فلاسفر، غالی فلاسفر، ملاحدہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، انہی کے کلیے، انہی کے ضابطے اور انہی کے اصولوں پر مبنی، انہی میں ایک درجہ ہے فنا فی اللہ کا، کہ یہ واصل کو درجہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ میں حلول کر جاتا ہے، اللہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو جب اس درجے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے تو اس پر اللہ اور اس کے درمیان، اللہ کے علم اور اس کے درمیان جتنے حجاب ہوتے ہیں وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ غیب کے امور سب جان جاتا ہے۔ خالی جان ہی جان نہیں جاتا بلکہ اس پر اختیار کلی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آئیے پہلی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 34 سے ایک بحث شروع ہوئی ہے، فنا کے مراتب کا بیان۔ یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فنا کے مراتب کا بیان۔
فنا فی اللہ کے مراتب بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ بیان کرتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اس مقام اور درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ظاہر میں وہ بندہ اور باطن میں وہ خدا ہو جاتا ہے. ظاہر میں وہ بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں. یہ اصطلاح ہے تصوف میں. آگے کیا کہا؟ انتہائی کفریہ جملہ کہا، اور اس میں وجوب اور امکان مساوی ہے، کسی کو کسی پر غلبہ نہیں ہے. اللہ واجب الوجود ہے، اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے علاوہ یہ بھی علم منطق اور فلسفہ کی اصطلاح ہے. متکلمین نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے، علم کلام والوں نے، کہ اللہ واجب الوجود ہے، کہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں. اور اللہ کے علاوہ ہر چیز ممکن ہے کہ اپنے وجود کے لیے وہ کسی ممکن، کسی مبقی، کسی محدث کی محتاج ہے. کوئی ایسی ذات ہے جس نے ان کو وجود بخشا اور پھر اپنی بقا کے لیے بھی ایک مبقی کی طرف محتاج ہے کہ جو ان کو باقی رکھے ہوئے ہے جب تک چاہے گا. تو واجب الوجود کون ہوا؟ اللہ. باقی ہر چیز ممکن، کہ کچھ نہیں تھی، ایک ذات ہے جس نے ان کو بنایا اور وہی ان کو باقی رکھ رہا ہے، جب تک چاہے گا باقی رکھے گا. تو کہتے ہیں کہ وجوب اور امکان کا درجہ اب اس بندے اور اللہ میں مساوی ہو جاتا ہے، کسی کو کسی پر غلبہ نہیں. کہ جس طرح اللہ واجب الوجود ہے، اسی طرح وہ بندہ بھی واجب الوجود ہو جاتا ہے. اور جس طرح ایک بندہ ممکن تھا کہ وجود اس کا ختم ہو سکتا تھا، اسی طرح معاذ اللہ اللہ کا وجود بھی اس وقت اسی درجے پر ہوتا ہے. کہا امکان اور وجود کے درجے میں وہ بندہ اور اللہ دونوں برابر ہو چکے ہوتے ہیں. آگے کیا لکھتا ہے؟ آگے لکھتا ہے کہ یہی ہے قرآن کی آیت کا مقصد، مرج البحرین یلتقیان. قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے اپنی آیات بیان کی، قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ ذرا سمندر کے اس کنارے پہ رخ پہ جا کے دیکھا کرو جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں. ایک کا پانی اس کا رنگ کوئی اور ہے، دوسرے کا پانی کا رنگ کوئی اور ہے. وہ اپنی سمت کو اللہ کے حکم سے بہے جا رہا ہے، اور وہ اپنی سمت کو اللہ کے حکم سے بہا جا رہا ہے. اس کا پانی اس میں شامل نہیں ہوتا، اس کا پانی اس میں شامل نہیں ہوتا. کون ہے ایسا کرنے والا؟ وہاں رب کی قدرت کو پہچانو. کس نے درمیان میں حجاب رکھا ہے؟ وہ پردہ کس کو نظر آتا ہے؟ کسی کو وہ حجاب و برزخ وہ پردہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے ایک ایسا پردہ رکھا ہے کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کا ادھر نہیں آتا. کہا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ سے، اللہ بندے سے ایسے مل جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہتا اور اس پر ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے. کہا یہ ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اس مرتبہ پر پہنچ کر عارف جو ہوتا ہے وہ عالم پر متصرف ہو جاتا ہے. اب اس کو تصرف کا اختیار بھی ہے. تصرف کا اختیار اللہ کو ہے. وہ جب چاہے سورج کو طلوع ہونے کا حکم دے، غروب کا اختیار دے. زمین، آسمان، کائنات کے پورے نظام کی تدبیریں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. کہا اس مقام پر پہنچ کر وہ اللہ کا جو ولی ہے بقول ان کے، وہ پورے عالم پر متصرف ہو جاتا ہے. اب قرآن کی ایک اور آیت کی غلط تعویل کر رہا ہے کہ قرآن میں ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اے لوگو اللہ کی قدرت کو، آیات کو پہچانو. دیکھو تو صحیح، زمین و آسمان کو بھی اللہ نے تمہارے تابع کر دیے، تمہارے لیے مسخر. آسمان کھڑا ہوا ہے بغیر ستونوں کے،
بادل آتے ہیں، بادلوں کو رب مسخر کرتا ہے، اس میں سے پانی برساتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ تسخیر کائنات کا مسئلہ کہتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کا اس ولی اللہ کو انکشاف ہو جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے۔ کیا معنی لے رہا ہے اس کا؟ اس کا معنی ہے زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ سارے حجاب اور پردے اس سے ہٹا دیتا ہے، اور اسے وہ کشف ہوتا ہے۔ وہ جو چاہے جس وقت چاہے وہ نہ صرف بتا سکتا ہے بلکہ ان پہ قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی جس صفت کو بھی چاہتا ہے وہ اس صفت سے اسی وقت متصف ہو جاتا ہے، اور متصف ہو کر اس اثر کو ظاہر کرتا ہے، چونکہ اس میں خدا کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اب اللہ قادر مطلق ہو کر بارشیں برساتا ہے، اللہ قحط سالیاں کرتا ہے، اللہ کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کہیں قحط نازل کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، یہ اللہ کے اوصاف کا اظہار ہے، اوصاف کے آثار کا اظہار ہے۔ کہا پھر وہ بندہ بھی انہی اوصاف کا اظہار جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے، جس کو چاہے شفا دے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے بے اولاد کر دے، وہ اس کو اختیار اور پاور حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اوصاف خدا پائے جاتے ہیں، اور خدا کے اخلاق سے وہ مزین ہو چکا ہوتا ہے، اور اس نے جمال اسبع علیکم نعما ظاہرۃ و باطنہ کو دیکھا ہے۔ آگے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم پر ظاہری باطنی ساری نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ میرے بندو اپنے خالق کو پہچانو کہ اس نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کہا یہ ہیں وہ نعمتیں ساری کہ اللہ اس کے سامنے ہر طرح کے حجاب ہٹا کر کے اپنے اوصاف اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جب اس میں یہ اوصاف آ جاتے ہیں تو اس وقت کو رب نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بندے پر ساری نعمتیں اپنی تمام کر دی۔ کہا یہ اس بندے کے لیے درجہ ہے۔ آگے بھی اس طرح کی کفریہ باتیں ہیں بہت ساری۔ آگے یہ اس کشف کا بیان ہو رہا ہے جو عموماً کہ جی ایک بندہ کسی کے پاس گیا، اس نے کو اسی وقت کشف ہوا اور اس نے بتایا کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہو چکا ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیری ماں کا نام یہ ہے، فلاں کشف کے ذریعے اس نے سب کچھ بتا دیا، علم غیب پر مطلع ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، شیطانی علوم سے ان کا واسطہ ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 44 پر تو باقاعدہ قاعدے طریقے بتائے گئے ہیں کشف کے۔ شریعت میں کسی کو اختیار نہیں، نہ ہی پتہ ہے۔ اللہ جب چاہے، معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں، اور رب جب چاہے نبی کو معجزہ عطا کر دے۔ یہاں کشف احوال کے لیے چیپٹر ہیں کہ بیماروں کو شفا دینے کے لیے یہ عمل ہے، کشف قبور کے واسطے یہ عمل ہے، حضرت کے روح مبارک کا کشف حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو مستقبل کے احوال جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کو اس کشف کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ یہ قاعدے اور کلیے بتائے کہ یہ عبادت کرو، یوں قبر کے سامنے کھڑے ہو، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عبارتیں کرو، یہ دعائیں کرو، تم پر احوال مردوں کو بھی اللہ واضح کر دے گا اور کشف حاصل ہو جائے گا۔ یہ وہ کشف ہے، یہ کشف حجاب کی مختلف حتیٰ کہ کا زندہ اور مردہ اہل اللہ کی نسبت دریافت کرنے کا کشف کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ زندہ کے بارے تو زندہ کے سامنے بیٹھے، بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی قبر کے سامنے بیٹھے اور اپنے آپ کو ہر نسبت سے خالی کرے اور علام الغیوب کی بارگاہ میں دعا کرے، اے علیم، اے خبیر، اے مبین، مجھ کو آگاہ کر اور اس کی باطنی کیفیت بتا، اور متوجہ ہو اس کی روح کی طرف، اور تھوڑی دیر اپنی روح کو اس کی روح سے ملا دے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی طرف متوجہ ہو تو
اگر اپنے میں کچھ کیفیت پائے تو سمجھے کہ یہ نسبت اس شخص کی ہے اور خطروں کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے۔ آئندہ کے واقعات کی واقفیت کا طریقہ کہ غیب کی خبریں آگے کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے آپ کشف چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں، آپ کے سامنے آئندہ آنے والے واقعات کا کشف ہو جائے گا، ان معاملات کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ تفصیلی عبارات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جب ان کا سلسلہ نسب پڑھ کے دیکھا جاتا ہے، سلسلہ نسب، تو سب اپنے آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلسلہ نسب پہ آگے ایک رسالہ ہے جو اشعار کی شکل میں شروع کیا اس نے، اور کہاں ختم کیا، کس عقیدے کے ساتھ۔ اب سمجھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بانی ایک دو شعر ان کے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کر عنایت مجھ کو توفیق حسن اے ذوالمنن، تاکہ ہوں سب کام میرے تیری رحمت سے حسن۔ حسن بصری کو پکارا جا رہا ہے تیری رحمت سے، شیخ حسن بصری امام اولیاء کے واسطے ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ دور کر دے دل سے حجاب جہل و غفلت، حجاب ہٹا دے، کشف عطا فرما مجھے، دور کر دے حجاب جہل و غفلت میرے رب، کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب۔ اے اللہ اب تک میں ظاہر کو جانتا رہا، یہ قرآن ظاہر ہے، حدیث ظاہری علم ہے، کہا کہ قرآن کا ایک باطن بھی ہے۔ اے اللہ اب تک تو میں نے جو کو جانا ظاہر کو جانا، اب ظاہر سے ہٹ کر حقیقت میں، حقیقت تک کی گہرائی تک مجھے پہنچا کشف کے ذریعے۔ یہ جہل ہے، یہ ظاہر کا علم جو ہے یہ جہل ہے، اسی میں پڑے رہنا غفلت ہے۔ اس جہل و غفلت سے ہٹا کر اب مجھے حقیقت کی راہ دکھا۔ آگے کیا کہا؟ ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آیا ہے یہ علم۔ تو یہ وہ کشف و الہام ہے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر متعارف ہے۔ بہت سارے اچھے نام ہیں، لفظ استخارہ بڑا مقدس لفظ ہے، شریعت میں بڑی اس کی تاکید ہے، لیکن نجومیوں اور کاہنوں نے اپنے نجومی پن کو لفظ استخارہ کا نام دے دیا۔ تو لفظ تو برا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے جو اب لیا جا رہا ہے وہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ اسی طرح یہ سلوک عرفان، یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے یا کشف اور الہام، کہ یہ وہ الفاظ جو اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے غلط نہیں ہیں، اور ہمارے علماء اسلاف نے بھی ایک حد تک ان کو استعمال کیا، لیکن ان کو ایک علم کی اصطلاح قرار دے کر ان سے جو باطل عقیدے اور نظریات پھیلائے گئے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر، وہ شرکیہ اور کفریہ ہے جن سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر یہاں رک کر ایک وضاحت کروں کہ علم تصوف کا ہر فرقہ اس طرح کے غلو کا قائل نہیں۔ بہت سارے وہ اہل علم ہے جو علم تصوف سے متعلق ہے، لیکن ان سب کو وہ بھی بکواس اور غلو کہتے ہیں۔ البتہ جو ان کی گہرائیوں میں آگے چلتے چلے جاتے ہیں تو پھر ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر جاتے ہیں، پھر ان کا نکلنا یہاں سے بڑا دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح معنی میں اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔